سوال پوچھا ہے کہ تحریر کے شروع میں 786 لکھنا۔ دیکھیں 786 اصل میں نہ بسم اللہ ہے، نہ یہ بسم اللہ کا مخفف ہے، اور نہ ہی یہ بسم اللہ کا قائم مقام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک اشارہ ہے جو پڑھنے والے کو یاد دلا دیتا ہے کہ اس موقع سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور یہ حروف ابجد جو مشہور علم ہے، ہر حرف کے اپنے عدد ہیں۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با ہے، سین ہے، میم ہے، تو ان کے جو اعداد ہیں وہ جب آپ جمع کر لیں گے تو اس کا جو مجموعہ آتا ہے وہ 786۔ اس لیے 786 لکھنے سے نہ بسم اللہ کا واجب سنت ادا ہوگا، نہ بسم اللہ کے برابر اجر ملے گا، اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنے سے آپ بری الذمہ ہوں گے۔ لکھا 786 ہو، اس کو دیکھ کے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی غلط طریقہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا کاغذ ہے، کوئی ایسی کاپی ہے جس پہ آپ کو یقین ہے کہ میں بسم اللہ لکھوں گا تو بعد میں اس کی خدا نخواستہ بے حرمتی ہوگی، پیروں میں پڑے گا، کچرے میں گرے گا، اور آپ نے جان بوجھ کے اس میں بسم اللہ لکھ دیا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے موقع کے لیے یہ جو اشارے ہیں ان کا استعمال ٹھیک ہے۔ بعض لوگ قبرستان جا کر ضرور سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص قبرستان چلا جائے اور وہاں پہ بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس دن تمام قبرستان کے جو مردے ہیں ان پہ تخفیف کر دیتے ہیں، ان کی رعایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسے عام چیز نہیں ہے، سورۃ یاسین بہت بڑی سورت ہے، اور ویسے ہی اس کے اتنے فائدے ہیں کہ زندگی میں معمول بنا لیں کہ کم از کم دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کی جو برکات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ جیسے کہ سفر کے دوران کسی مسجد میں رکنا ہوتا ہے جبکہ وہاں جماعت ہو چکی ہوتی ہے، کیا مسافر اپنی جماعت کر سکتے ہیں بغیر اذان اور بغیر اقامت اور بغیر تداعی کے؟ یہ فقہا نے شرط لگائی ہے۔ وہ مسجد جس مسجد کا امام مقرر ہے، اس مسجد کا مؤذن مقرر ہے، اور لوگ وہاں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ایسی مسجد میں بنیادی طور پہ جماعت ثانیہ منع ہے۔ حنفیہ نے تو مکروہ تحریمی کا قول کیا ہے، حرام کے قریب ہے، الا یہ کہ آپ کے ساتھ 1-2 فرد ہوں، 4-5 فرد ہوں، یہ نہیں ہو کہ آپ پورا قافلہ لے کے پہنچ گئے اور وہ پہلی جماعت کو آپ نے بالکل زیرو کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بغیر اذان کے ہو، بغیر اقامت کے ہو، اور لوگوں کے اندر تشہیر کے بغیر ہو، اور عین جس جگہ پہ جماعت اول ہوئی ہے اس جگہ سے ہٹ کر ہو، تو یہ جماعت کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً جماعت سے نماز پڑھنا انفرادی سے کئی درجے افضل ہے، لیکن اس مسجد کا احترام پامال نہ ہو، اس مسجد کی جماعت کو نقصان نہ ہو، اس طریقے سے اگر جماعت پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے۔ ایک وہ مسجد ہوتی ہے جو راستے کی مسجد کہلاتی ہے، وہاں ہوتا یہ ہے کہ ابھی لوگ آئے نماز پڑھی چلے گئے، لوگ آئے نماز پڑھی چلے گئے، وہاں کا یہ حکم نہیں ہے۔ وہاں پہ فقہائے کرام نے اجازت دی ہے، کیونکہ ہر جگہ پابندی لگ جائے گی تو کہاں پڑھیں گے؟ تو راستے کی مسجد اور مسجد الحی یعنی محلے کی مسجد، اس میں فرق ہے، نماز ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی میں مسجد ہے جو اب نمازیوں کے لیے ناکافی ہے، کیا اس مسجد کو گرا کر قریبی جگہ میں دوسری مسجد تعمیر کر سکتے ہیں؟ بشرط یہ کہ مسجد گرانے والے واقعی مسجد کا خیر چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ مسجد کے گرانے والے چور، ڈاکو، فراڈیے نہ ہوں، مسجد کے پلاٹ پہ ان کی نظر نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر کوئی اجازت نہیں ہے مسجد کو اپنے مقام سے ہٹانے کی۔ ہاں، علاقے کے مسلمان جمع ہو گئے، سب نے اتفاق کر لیا کہ اس سے اعلیٰ بڑی اچھی مسجد بناتے ہیں، تو پھر فقہائے کرام نے اجازت دی ہے، جبکہ مسجد کی خیر ہو۔ تو انگریزی میں ایک محاورہ ہے چینج فار گڈ، چینج فار گڈ ہونا چاہیے، تو مسجد میں آپ کو رد و بدل کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔
میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ کے مالک آغا خانی ہے، کیا میرا ان کے ساتھ جاب کرنا جائز ہے؟ دیکھیے کہ غیر مسلم کے ساتھ کام کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے جب تک کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو، یہ شرط اول ہے۔ یہ نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کہ وہ آپ کو آغا خانی بنا دیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن آپ بولیں کہ آج میں نے مالک کو مسلمان کر دیا، آج میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں یہ احکام بیان فرمائے ہیں، جو کافر تم سے لڑتا نہیں ہے، تمہیں گھر سے نکالتا نہیں ہے، تمہارے خلاف سازش نہیں کرتا، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، نوکری کرنا، یہ چیزیں جائز ہے۔ مگر اس کے ہاتھ میں شفا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ آغا خان کے بغیر تو بس مرنا ہی مرنا ہے اور آغا خان ہی پہ علاج ہوگا، یہ اس سے بڑی گمراہی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اور جس کو اذان کی تمیز نہیں ہے، وہ آپ کو کیا صحت دیں گے؟ وہ آپ کو کیا شفا دیں گے؟ شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہاں، جب کوئی ایسے اسباب ہوں، کوئی ایسی مشین ہو جو آغا خان میں ہے، کہیں اور نہیں ہے، تو پھر بالاتفاق علماء نے جانے کی اجازت دی ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے آپ ان کو لاکھوں روپیہ دے دیں اور ان کے اوپر آپ اپنا یقین رکھیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارے ایک عزیز بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے، کیا وہ ٹیبل پر بیٹھ کر نماز پڑھ کر آگے؟ جی بالکل، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو آخر میں قول فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سجدے اور رکوع میں واضح فرق ہو۔ اگر سجدہ رکوع کے برابر ہو گیا نماز نہیں ہوئی، اگر رکوع سجدے کے برابر ہو گیا نماز نہیں ہوئی، اور سجدہ کم جھکا اور رکوع زیادہ جھک گئے نماز نہیں ہوئی۔ ہر صورت میں قیام، رکوع اور سجدے کی صورتحال واضح ہونی چاہیے، تو جو ہے وہ نماز درست ہو جائے گی۔ اور ایک اور شرط یاد رکھیے گا، واقعتاً اس کو قیام پہ قدرت نہ ہو۔ اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اپنی آسانی کے لیے اور سستی کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام فرض ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قیام کرو۔ جب فریضے کو بغیر عذر کے چھوڑیں گے نماز درست نہیں ہوگی۔ ایک بچے کی زبان میں رکاوٹ ہے اور ٹھیک سے بول نہیں رہا، والدین پریشان ہیں، کوئی عمل؟ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 21، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ یہ آیت 21 مرتبہ روزانہ بچے پر بھی پڑھ کے دم کریں اور اس کے پانی پر بھی دم کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دیں گے۔ پوچھا ہے کہ عورتوں کی آرٹیفیشل انگوٹھیاں پہننا جائز ہے یا نہیں، بشرط یہ کہ وہ انگوٹھیاں دکھنے میں سونے یا چاندی جیسی ہوں، اس پہ ایسا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں لگتا ہے سونا ہے یا چاندی ہے۔ تو اب خواتین کو اس کے پہننے کی فقہاء اور علماء نے اجازت دی، اس لیے کہ جو لوہے کا پہننا ہے خالص، وہ مشرکین کی علامت ہے، وہ ہندوؤں کی علامت ہے، وہ بت پرستوں کی علامت ہے کہ وہ لوہا کبھی پاؤں میں پہن لیتے ہیں، کبھی ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، اس لیے اسلام میں لوہے کا پہننا منع ہے۔ ہمارے نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں اور جی چین خرید کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، اور اب وہ ظاہر بات ہے اصلی چین تو اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے تو زور لگانا پڑے گا، تو یہ 2 نمبر والی لے کے پہن لیتے ہیں۔ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سونے تو مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے، لیکن یہ کیا لوہا تم نے گلے پہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ہم نے یہ پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ آپ کے گلوں سے وہ طوق اور زنجیریں جو بتوں نے ڈالی تھے وہ آپ چھوڑ دیں، نکال دیں ان کو۔ مرد کو اللہ نے جو مرد بنایا ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا اس کو کسی اور زینت کی ضرورت نہیں ہے، اور خاتون کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بناؤ سنگار کے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق وہ کرے تو جائز۔ ہم اپنے استعمال شدہ کپڑے، پرانے یا چھوٹے ہوئے کپڑے کسی دوسرے کو استعمال کے لیے دے، بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہاں تک کہ زکوٰۃ وغیرہ میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔
امام مسجد سے درخواست ہے کہ ہماری ہمشیرہ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت دے دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت دے دے، شفا دے دے، مرحومین کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دیں، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے مدد کر دیں۔ ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو اللہ تعالیٰ روب ترقی رکھے، یہاں کی حفاظت کریں، آپس کے باہمی اختلافات اور چپقلشیں اور دشمنیاں اللہ تعالیٰ محمدوں میں اور خیر میں اور آپس کی ہمدردیوں میں بدل دیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول کر دیں۔ ہمارے محترم کمال بھائی کی والدہ بہت بیمار ہیں، آج بھی انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام بیماروں کو صحت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔